اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ و عطرتہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، بعد از حمد و صلات بدایت الہدایہ شریف حضرت امام محمد بن محمد الغزالی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب مستطاب کے دروس جاری ہیں، اور آج اس سلسلے کا 9واں درس ہے، اور اس سے قبل 8 دروس میں ہم نے تسلسل کے ساتھ کتاب کے مضامین کو بیان کیا ہے، اور ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں جہاں حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی آپ فجر کی نماز کے بعد زوال کے وقت سے پہلے کا جو وقت ہے، جسے وقت النہار کہا جاتا ہے، اسے کیسے گزارنا چاہیے، اس کے آداب کیا ہونے چاہیے، تو وہ آپ نے بیان فرمایا کہ 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں مشغول رہیں۔ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ حصول علم نافع میں مشغول رہیں۔ پھر علم نافع کے بارے میں بتایا کہ علم نافع سے کون سا علم مراد ہے، جو اللہ رب العزت کا خوف اور خشیت پیدا کرے، اللہ کا قرب اور محبت پیدا کرے، یا پھر آپ عبادات اور تسبیحات میں مشغول رہیں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر آپ ایسے کاموں میں مشغول رہیں کہ اپنے اہل خانہ کے لیے اور لوگوں کے لیے اور مخلوق کے لیے چیریٹی ورک، صدقات و خیرات کا کام کریں، اس میں بھی خدمت خلق ہے۔ اور اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو پھر کم از کم اپنے بال بچوں اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ جو ہے وہ رزق حلال سے پالتے رہیں اور کسی کو تکلیف نہ دیں، تو یہ 4 امور آپ کے لیے خیر کا باعث ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْعَبْدَ فِي حَقِّ دِينِهِ عَلَى 3 درجات، جان لو کہ بندہ اپنے دین کے معاملے میں 3 درجات پر ہوتا ہے، یعنی 3 میں سے کسی ایک حالت میں ہوتا ہے۔ اما سالم، یا تو وہ سالم ہوتا ہے، اور سالم سے کیا مراد ہے کہ جو فرائض ادا کرتا ہے اور معاصی سے اجتناب کرتا ہے، گناہوں سے بچا رہتا ہے، تو وہ سالم ہے، بچا ہوا ہے۔ او رابح، یا پھر یہ اس سے بھی اعلیٰ حالت ہے کہ صرف سالم نہیں ہے بلکہ وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرتا ہے، قربت کے کام بھی کرتا ہے، تو وہ سالم کے درجے سے بڑھ کے نفع کمانے والوں میں ہو جاتا ہے، نفع پانے والوں میں ہو جاتا ہے، رابح۔ او خاسر، اور تیسری حالت یہ ہے کہ نہ وہ سالم ہے نہ وہ رابح ہے بلکہ وہ خسارے میں ہے۔ وہ آدمی ہے کہ جو فرائض بھی ادا نہ کرے اور معاصی سے بھی نہ بچے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ رابح اور نفع حاصل کرنے والے بن جاؤ، اور اگر وہ نہیں بن سکتے تو پھر کم از کم سالم بن جاؤ، یعنی فرائض ادا کرو اور معاصی سے بچتے رہو۔ وَإِيَّاكَ ثُمَّ إِيَّاكَ أَن تَكُونَ خَاسِرًا، اور خبردار، پھر خبردار، خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہ بننا، کہ ایسے نہ ہو جانا کہ فرائض کی پرواہ بھی نہ رہے اور گناہوں کے اندر بھی منہ مارتے رہو، تو پھر تم دن بدن خسارے میں ڈوبتے چلے جاؤ گے، اور تمہارے اوپر گناہوں کا وزر اتنا بڑھتا چلا جائے گا کہ واپسی مشکل ہو جائے گی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس حالت سے نجات عطا فرما کر جو ہے وہ سالمین میں کرے، رابحین میں کر دے، جیسے اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ۔ تو انہی درجات کو یہاں بیان کیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، جس میں بندے کے 3 درجات ہیں کہ یا خاسر ہے، یا رابح ہے، یا سالم ہے۔ بندوں کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے اور حقوق العباد کے اعتبار سے بھی اس کے 3 درجات ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ ان ینزل فی حقہم منزلۃ الکرام البررہ من الملائکہ، کہ وہ بندوں کے ساتھ ایسے پیش آئے کہ فرشتوں کے مقام پہ ہو، جو کرامن کاتبین ہیں، جو پاکیزہ فرشتے ہیں، جیسے وہ
اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں کہ وہ بندوں کے کاموں میں ان کی مدد کرتے ہیں. ہمیں نہیں نظر آ رہے ہوتے لیکن ہر وقت چند فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ہم اچانک ایکسیڈنٹ سے بچ جاتے ہیں, ہم اچانک بڑے بڑے حادثات سے بچ جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کمال ہے, یہ در حقیقت اللہ رب العزت کے وہ کرام برارہ اور وہ فرشتے ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ متعین فرما رکھے ہیں. وہ اس کی مدد کرتے ہیں اور ہر وقت انسانوں کے معاملات میں آسانیاں پیدا کرنے کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یا تو ان فرشتوں کی طرح تم بھی بندوں کے ساتھ معاملہ کرو اور ہر وقت ان کی مدد میں, ان کی نصرت میں اور ان کی داد رسی اور خبرگیری میں لگے رہو. وَإِدْخَالًا لِلسُّرُورِ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, اور ان کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کی کوشش کرو. الثانیہ, دوسری صورت یہ ہے ان ینزل منزلۃ البہائم والجمادات فی حقہم. اگر فرشتہ سیرت نہیں بن سکتے تو پھر کم از کم بندوں کے ساتھ معاملے میں ایسے ہو جاؤ جیسے چوپائے اور جمادات اور نباتات اور پتھر اور درخت ہوتے ہیں کہ وہ فلا ینالہم خیرہ, کہ ان کو ان پتھروں اور درختوں سے کوئی خیر بھی نہیں ملتی لیکن کم از کم ان کو ان سے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچتا. تو بے ضرر ہو جاؤ مخلوق کے لیے, تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اور تیسرا یہ ہے ان ینزل فی حقہم منزلۃ العقارب والحیات والسباع الداریات, کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کے ساتھ تعلق میں بچھوؤں, سانپوں اور درندوں کی مانند ہیں, تکلیف دیتے ہیں, ٹیز کرتے ہیں, لوگوں کو ان کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں, لیگ پولنگ کرتے ہیں اور ان سے خیر کی کوئی امید نہیں رکھی جاتی, ان کے شر سے ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے. تو خبردار ایسے نہ بن جانا کہ لوگ دور سے ہی تجھے آتا دیکھ کے تیرے بارے میں وہ بدشگونی کا شکار ہو جائیں کہ یہ تو وہ آ رہا ہے کہ اس سے خیر کی کوئی توقع نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ فرشتہ سیرت ہو جاؤ, کہ لوگوں کے لیے مددگار بن جاؤ. اور اگر ایسے نہیں ہو سکتے تو پھر کم از کم نباتات و جمادات اور چوپایوں کی طرح بے ضرر ہو جاؤ مخلوق کے لیے, تاکہ لوگ جو ہیں انہیں تم سے کوئی تھریٹ اور خطرہ محسوس نہ ہو. یہ ایک ایسا خوبصورت صوفیانہ درس ہے جو حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے. اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اپنے دن میں انہی کاموں میں مشغول رہو جو نفع مند ہیں اور جن سے تمہاری آخرت اور تمہاری زندگی کی بہتری ہے. فَإِنْ عَجَزْتَ عَنِ الْقِيَامِ بِحَقِّ دِينِكَ مَعَ مُخَالَطَةِ النَّاسِ وَكُنْتَ لَا تَسْلَمْ. اب اگر تو اپنے دین کے امور بھی صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتا اور اگر تو لوگوں سے میل جول رکھے تو اس میں بھی غیبت وغیرہ سے نہیں بچ سکتا, فَالْعُزْلَةُ أَوْلَى بِكَ. تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں پھر تنہائی تیرے لیے افضل ہے, کہ تو اکیلا رہے, تنہا رہے, تاکہ غیبت سے بھی بچا رہے اور بدشگونی سے, بری صحبت سے بچا رہے, اور اسی میں تیرے لیے سلامتی اور نجات ہے. لیکن اگر تنہائی میں بیٹھنے سے شیطان تیرے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور تجھے گناہ کی طرف مائل کرتا ہے. بعض لوگ جب بھی تنہائی میں جاتے ہیں تو گناہ کے احساسات ان کے دل میں ابھرنے لگتے ہیں اور وہ ان کو کلا کما نہیں کر سکتا, تو پھر اس کے لیے فرمایا فعلیک بالنوم, تو پھر تیرے لیے بہتر یہ ہے کہ تو سو جا, کیونکہ جب تک تو سویا رہے گا, گناہوں سے بچا رہے گا, تو حقیقت میں ضروری تو یہ ہے کہ تو گناہوں سے بچا رہے. اگر تو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اچھی باتوں میں مشغول ہو سکتا ہے تو ان کی صحبت اچھی, لیکن اگر وہاں غیبت کا خطرہ ہے تنہائی اچھی. اگر تنہائی میں گناہ کا خطرہ ہے تو پھر تیری نیند تیرے جاگنے سے بہتر ہے, تاکہ تو کم از کم جب بھی رہے, جس حال میں بھی رہے, گناہوں سے بچا رہے اور لوگوں کو تکلیف دینے سے بچا رہے. تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں. لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جس کو سونے کا کہا جا رہا ہے تو یہ النوم اخو الموت, جو نیند ہے وہ تو موت کی طرح ہے, تو یہ تو اس سے زندگی معطل ہو جاتی ہے اور بندہ انسانوں کے بجائے جمادات اور نباتات سے جا کے مل جاتا ہے, بے جان ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال پھر یہ ایسے بندے کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ جاگے گا, دوسروں کو تکلیف دے گا یا گناہ کرے گا, اس کے لیے سونا بہتر ہے. لیکن وہ بندہ جو خیر کے کاموں میں مشغول ہے تو اس کے لیے نیند بہتر نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے نیند کو کم کرنا اور زیادہ جو ہے وہ نیکی کے کاموں میں مشغول رہنا وہ اس کے لیے بہتر ہے. جیسا کہ صوفیاء کرام نے فرمایا کہ 4 قلتیں اپنے اندر پیدا کرو, قلت طعام, قلت منام, قلت کلام, قلت انام. یہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ کم کھانا, کم سونا,
کم گفتگو کرنا اور کم لوگوں سے میل جول رکھنا، یہ تصوف کے وہ 4 اصول ہیں جن کو احیاء العلوم میں حضرت امام غزالی نے بیان فرمایا ہے۔ تو اب یہ گفتگو فرمانے کے بعد آگے حضرت امام غزالی نے ایک نئی فصل قائم کی ہے، اور اس میں ارشاد فرماتے ہیں آداب الاستعداد لسائر الصلوات، کہ تمام نمازوں کے لیے مثلا ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اب ان کے لیے تیاری کیسے کرنی ہے، ان کے لیے اپنے آپ کو ذہنی، جسمانی، روحانی اور باطنی طور پہ کیسے تیار کرنا ہے، اس کا طریقہ ذکر کیا۔ تو اب آپ فرماتے ہیں کہ زوال کا وقت تک کے معاملات تو ہم نے آپ کے لیے بیان کر دیے کہ آپ نے کیسے وقت گزارنا ہے، علم نافع میں، لوگوں کی مدد کرنے میں، خیر کے کاموں میں وقت گزارنا ہے۔ ینبغی ان تستعد قبل الزوال لصلاۃ الظہر، اور زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے، یعنی جب 12 بجیں تو 12 بجنے سے بھی کچھ وقت پہلے یا 12 بجے ہی آپ ظہر کی نماز کے لیے ذہنی طور پہ تیاری شروع کر دیں۔ فَتُقَدِّمَ الْقَيْلُولَةَ إِنْ كَانَ لَكَ قِيَامٌ بِاللَّيْلِ، اگر رات کو جاگنے کا معمول ہے تو پھر ظہر سے پہلے ہی تھوڑی دیر قیلولہ کر لیں، تاکہ آپ ظہر کی نماز سے پہلے آپ جو ہے وہ نماز کے لیے بالکل چست ہوں اور آپ کے وجود میں سستی نہ ہو، نیند نہ ہو، پہلے تھوڑا سا قیلولہ کر لیں، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر یہ کوشش کریں کہ زوال کے وقت سے پہلے آپ بیدار ہو جائیں، وضو کریں، مسجد میں حاضر ہو جائیں، تحیۃ المسجد کو پڑھ لیں، پھر اذان کا انتظار کریں اور اذان کا جواب دیں۔ ثم تقوم فتصلی 4 رکعات عقیب الزوال، پھر آپ جو ہے وہ زوال کا وقت جو ہی ختم ہو اور ظہر کی نماز کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جائے، اذان ہو جائے، تو آپ پھر ظہر کے 4 جو سنتیں ہیں وہ ادا کریں۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطولہن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کی جو 4 سنتیں ہیں یہ سنت مؤکدہ ہیں، اور ان کے بارے میں امام غزالی فرماتے ہیں حضور ان کو لمبا پڑھتے تھے، لمبا قیام فرماتے تھے اور تفصیل سے ادا کرتے، اور آپ فرماتے ھذا وقت تفتح فیہ ابواب السماء، یہ ایسا وقت ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فاحب ان یرفع لی فیہ عمل صالح، میں چاہتا ہوں کہ میرا ایسے وقت میں نیک عمل، ان جب وہ دروازے آسمان کے کھلیں تو میرا وہ عمل آسمان کی طرف بلند ہو۔ ہمیں بھی ترغیب عطا فرمائی کہ ظہر کی وہ سنت مؤکدہ جو ہیں ان کو بڑی پابندی سے، بڑے خشوع و خضوع سے اور بڑی تفصیل سے ادا کرنا چاہیے۔ وَهَذِهِ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ سُنَّةٌ مُؤَکَّدَةٌ، یہ سنت مؤکدہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من صلاہن واحسن رکوعہن وسجودہن، میرا وہ غلام جو یہ سنت مؤکدہ ظہر کی 4 پڑھے اور اس کو اچھی طرح رکوع کرے، اچھی طرح اس کا سجدہ ادا کرے، صلی معہ 70,000 ملک یستغفرون لہ الی اللیل، 70,000 فرشتے اس کے ساتھ وہ سنت مؤکدہ ادا کرتے ہیں، اور پھر رات ہونے تک وہ اس بندے کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ ظہر کی صرف سنت مؤکدہ ادا کرنے کا کتنا بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ 70,000 فرشتے اس کے ساتھ وہ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ پھر فرض پڑھیں، اور فرض کے بعد 2 رکعتیں جو سنت ہیں وہ پڑھیں، اور پھر 2 نفل ادا کریں۔ تو اس طریقے سے آپ نے ظہر کے معاملات بیان فرمائے ہیں۔ ہم یہاں تک کہ اس درس کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں، اور آئندہ درس میں انشاءاللہ پھر ظہر کے بعد عصر تک اور عصر سے مغرب تک کے معمولات کیا ہونے چاہیے ان کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بدایت الہدایہ شریف کے ان دروس کو سن کر ان پہ عمل کرنے کی، ان کو سمجھنے کی اور ان کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔